میں آج کے دن کے لیے جیتی رہی، اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی کہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں اور کسی عزت دار مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ عزت جو غربت کے ہاتھوں ہم نے کھو دی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی تھی کہ چاہے بھوکا سونا پڑے مگر پڑھنے سے جی نہ چرانا۔ ہم کو مفلسی کی ذلت اور غربت کی دلدل سے نکل کر اگر کوئی سیڑھی اوپر لے جانے والی ہے تو وہ تم لوگوں کی محنت سے پڑھائی ہے۔ بچے میری بات کو سمجھتے یا نہ سمجھتے، لیکن بیچارے بھوکے پیاسے اسکول بلا ناغہ ضرور جاتے تھے۔ مجھے اس بات کا بھی قلق تھا کہ میرے پڑھنے کی عمر تھی، والد اس دنیا سے چلے گئے اور میں صرف 5ویں تک تعلیم حاصل کر سکی۔ ہوش سنبھالا، بڑی 3 بہنوں کو جوان پایا، بھائی کوئی تھا نہیں اور گھر کا بوجھ ماں کے کمزور کندھوں پر تھا۔ مرد ہو تو 2 وقت کا چولہا جلتا رہتا ہے، ہمارے گھر تو ہفتوں نہ جلتا۔ ماں غریب کڑھائی کرتے کرتے آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، تب بھی غربت کو گھر سے دھکیل نہ سکی۔ بیچارگی کا در کھلا ہی رہتا تھا۔ غربت ہو اور رکھوالا بھی ابدی نیند سو رہا ہو تو اس گھر میں جوان لڑکیوں کا ہونا یا قیمتی شے کا رستے میں پڑا رہ جانا ایک ہی بات ہے۔ ماں کب تک حفاظت کرتی؟ رشتہ کوئی آ جاتا تو لوگ غربت سے ڈر کر دوبارہ نہ آتے۔ جب صورت یہ ہو کہ کنوار پن کے سارے خواب خزاں کے پتوں کی طرح بابل کے صحن میں اڑنے لگیں تو غریب کی بیٹیاں یا کسی کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں یا پھر آبدار موتی کانچ کے ٹکڑوں کی مانند آتے جاتے راہگیروں کے پیروں میں چبھنے لگتی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ماں کو ڈر تھا۔ حالات سے تنگ آ کر ایک کے بعد ایک دونوں میری بڑی بہنیں گھر سے بھاگ گئیں۔ تیسری ماموں کے لڑکے کو پسند آ گئی، ایک میں گھر میں اندھی ماں کی لاٹھی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ماں اور بہن نے صلاح مشورہ کر کے مجھ کو خالہ کے بیٹے سے بیاہ دیا۔ یہ رشتہ گھر کا تھا، ماں کو داماد کا آسرا مل گیا۔ بے شک داماد کو ببول کی چھاؤں کہا جاتا ہے، میرا میاں سیدھا سادہ تھا۔ خالہ نے اماں پر احسان کیا تھا جو مجھ کو بہو بنا لیا تھا۔ یتیم لڑکیوں کے بخت جلد سیدھے نہیں ہوتے۔ خالہ کے سیدھے سادے پوت کے پاؤں اماں شاید پالنے میں نہ دیکھ پائی تھی۔ جلد ہی اس نے گل کھلایا اور پڑوسن کی لڑکی کو لے اڑا۔ اس کارنامے کے محلے بھر میں ڈنکے بجنے لگے۔ میری شادی کو 2.5 برس ہوئے تھے اور میں دوسرے بچے کی پیدائش پر ماں کے گھر آئی ہوئی تھی کہ میرے پیچھے طلاق نامہ پہنچ گیا۔ یوں لوٹ کر شوہر کے گھر جانا نصیب نہ ہوا۔ خالہ معافی تلافی کو آئی، ننھے پوتے کو دیکھا، اپنے بیٹے کو کوسا مگر کوئی شکوہ نہ کیا۔ اب کچھ کہنے کا کیا فائدہ تھا؟ طلاق نامہ مل چکا تھا، شوہر نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 2 بچوں کے ساتھ میں ماں کے گھر میں پناہ گزین ہو گئی۔ اس واقعے کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ تیسرے نمبر والی بہن جس کا شوہر پولیس میں تھا، ڈاکوں کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ بیوہ ہو کر گھر آ گئی۔ اس کے بھی 2 لڑکے تھے۔ میں اس کو سمجھاتی کہ کیوں روتی ہے، جہاں میرے پل رہے ہیں تمہارے بھی 2 بچے پل جائیں گے۔ جس نے پیدا کیا وہی رزق بھی دیتا ہے۔ میں ایک کوٹھی میں کام کرتی ہوں، تم بھی کسی گھر کام کر لینا۔ یہ محنت مزدوری ہے، اس میں شرمانا کیسا؟ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں 3 افراد تھے، ماں باپ اور ایک جوان بیٹا جس کا نام ناظر تھا۔ شروع میں مجھ سے ناظر کلام نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی تعلق رکھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سلام کرنے لگا اور مجھے کام بھی کہنے لگا۔ رفتہ رفتہ گلے پڑنے لگا۔ میں 20 سال کی تھی، صورت بھی اچھی تھی، مفلسی کے بوجھ سے اتنی دبی ہوئی تھی کہ بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ دوبارہ گھر بسانے کا تصور کیا کرتی؟ بڑے میاں اور بڑی بی دونوں اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کیونکہ وہ ان کا اکلوتا نور چشم تھا۔ شادی ہوئی تھی، بیوی نے بے وفائی کی اور طلاق ہو گئی۔ اس بات کا ناظر کو صدمہ تھا، وہ اب کسی سے گھلتے ملتے نہ تھے، اجنبی عورتوں سے بات نہ کرتے اور دوسری شادی کے نام سے گھبراتے تھے۔ ایک روز ناظر نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں ششد رہ گئی۔ وہ بولا، صوفیہ میں کئی دنوں سے تمہارا مشاہدہ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی ہی میرے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں سمجھی کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر اس نے اپنے والدین کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کی مجبوری بتائی، اس کا ارادہ نہ بدلا۔ اس نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا، اگرچہ وہ بالکل بھی ایک ملازمہ کو بہو کے روپ میں نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ناظر نے دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی والدہ تبھی مارے باندھے سے میری ماں کے پاس آ گئی۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ قسمت کا دروازہ کھل رہا ہے تو کیوں ڈرتی ہے، ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیٹے کی ہٹ دھرمی سے ہونے کو یہ شادی ہو گئی،
مگر اس کے والدین نے مجھ کو دل سے قبول نہ کیا۔ میرے بچے ان کو خار کی طرح کھٹکتے تھے، ان کا وجود وہ اپنے گھر میں برداشت کرنے پر تیار نہ تھے۔ میرے بچوں کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا، کھیلنا تک ان کو نہیں بھاتا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کر دو، جب ان کا باپ زندہ ہے تو ہم کیوں ان کو پالیں؟ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم ترس کھا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ شور کرتے ہیں، سارے گھر میں دوڑتے ہیں اور ہم بوڑھوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دن بھی میرے بچوں کو چین نہیں لینے دیا۔ ہوتے ہوتے یہ ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ میرے بچوں کو بہرا کر لے گئی۔ مجھ کو بھی سمجھایا کہ تم اپنا گھر برباد نہ کرو، تیرے بچوں کو میں پال لوں گی۔ میں نے سوچا تھا اتنی بڑی قربانی دی ہے تو کچھ دن سکون سے جی لوں گی، مگر بچوں کا تو بہانہ تھا۔ دراصل ساس مجھ کو غریب اور نیچ سمجھتی تھی۔ شاید غربت آدمی کو نیچ بنا دیتی ہوگی، حالانکہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ پہلے ہم بھی خوشحال اور عزت دار تھے، پھر نہ ابا جان رہے، نہ دولت رہی اور نہ عزت رہی۔ یہ تو وقت وقت کی بات ہے۔ میں نے سب جتن کر لیے، ساس کا دل نہ جیت سکی۔ میں اپنی سی کر کے ہار گئی۔ ایک دن ساس نے اپنے جوان بھتیجے کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت میں سو رہی تھی۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ گھر کا فیوز خود اڑا تھا کہ جان بوجھ کر نکالا گیا تھا۔ بجلی چلی گئی تھی، گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ خدا جانے یہ شخص کس ارادے سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم نے ناظر کے کہنے سے فیوز لگایا۔ اسی وقت ناظر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی مرد چھلانگ مار کر میرے کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا ہے۔ ناظر نے اس کو آواز دی مگر وہ نہ رکا اور نہ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، ناظر کو میری معصومیت کا یقین نہ آیا۔ واہ مرد کی ذات، ایک بار شک ہو جائے تو ان کے دل کے شیشے کا بال نکلتا ہی نہیں۔ پہلی بیوی کی بے وفائی سے ڈسے ناظر کا ذہنی حال ایسا تھا جیسے کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ شکی مزاج کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شعور جان لے، باشعور کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ناظر نے میری جان تو نہ لی مگر ہمارا گھر ضرور برباد ہو گیا۔ انہوں نے میری قسموں کا اعتبار نہ کیا اور مجھے میکے بھجوا دیا۔ ساس نے میری غیر موجودگی میں کچھ اس قسم کی باتوں سے ان کے کان بھرے کہ مجھ کو طلاق دلوا کر دم لیا۔ وہ ناظر کو اکثر اس قسم کی باتیں کہتی رہتی تھی کہ بیٹا طلاق یافتہ عورتیں چھپ چھپ کر اپنے پہلے شوہروں سے ضرور ملتی ہیں، خاص طور پر اگر ان کے بچے ہوں۔ میں ماں کے گھر بیٹھ گئی، اپنے بچے کو گلے لگا لیا۔ آنسو تھم گئے، دل کو راحت ملی۔ وہ میری جدائی سے نڈھال تھے، میں ان کے بچھڑنے سے پامال تھی۔ کیا بتاؤں کہ میں نے کیا محسوس کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ طلاق کے بدلے مجھ کو میرے بچے واپس مل گئے تھے، جو ماں باپ کے ہوتے یتیمی کا درد سہ رہے تھے۔ اسی سوچ سے سکون پا لیا کہ گھر برباد ہوا مگر میرے لختے جگر میری باہوں میں آ گئے ہیں۔ اب یہ مجھ کو یاد کر کے بلکیں گے نہیں اور میں ان کو پڑھاؤں گی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا۔ ناظر نے نکاح کے وقت قیمتی زیورات دیے تھے جو اس کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی، وہ بھی اور نئے بھی بنوا کر مجھ کو زیورات سے لاد دیا تھا۔ میں ان زیورات کو الماری میں رکھتی تھی۔ میری ساس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ عورت جو اس گھر کی ماسی تھی اور جھاڑو پوچھا کرتی تھی، اس کی جھولی میں بیٹے نے اتنے سارے گہنے ڈال دیے۔ چاہتی تھی کسی طرح یہ وہ مجھ سے لے لیں مگر ناظر کے خوف سے واپس نہیں لے سکتی تھی۔ انہوں نے اسی وجہ سے میرا میکے جانا بھی بند کرا دیا کہ زیورات میکے والوں کو نہ دے دے۔ یوں میں بچوں کی صورت دیکھنے کو ترسنے لگی۔ اس روز فیوز انہوں نے نکلوایا اور الماری کی چابیاں پہلے سے میری سنگھار میز کی دراز سے کھسکا لی تھی۔ پھر اپنے بھتیجے کو بلوا کر یہ منصوبہ بنایا کہ جب اندھیرا ہو جائے گا ٹارچ کی روشنی میں الماری سے زیورات نکال لے۔ بعد میں وہ مجھ پر الزام دھرتی کہ زیور اس نے میکے والوں کو دے دیے ہیں۔ خدا کی کرنی عین وقت پر ناظر باہر سے گھر آ گئے۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر ساس کا بھتیجا چھلانگ مار کر میرے کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ اندھیرا ہے تو ناظر نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ واقعی ناظر نے ایک شخص کو میرے کمرے سے بھاگتے ضرور دیکھا تھا لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ فیوز لگوا کر وہ کمرے میں آئے، میں جاگ گئی تھی۔ الماری بند تھی اور زیور بھی جوں کے توں موجود تھے۔ تبھی ان کو یہ شک ہو گیا کہ کوئی مرد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام میری ساس کے اس بیان نے کیا کہ چونکہ ہم صوفیہ کو گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیتے، اس کا پہلا شوہر اسے ملنے آیا ہوگا۔ اس ہوگا کہ مفروضے نے ناظر کا دماغ گھما دیا۔ جب وہ پوچھے تمہارے کمرے میں کون آیا تھا اور فیوز کس نے نکالا تھا، میں ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔
सच बता दो, मैं कुछ ना कहूँगा, माफ़ कर दूँगा, मगर झूठ मत बोलो। और सास कहती, अगर चोर था तो रात के 10 बजे क्यों आ धमका, जबकि अभी हम जाग रहे थे। उसको पहले से किसी ने आने की राह दी, और वो सिर्फ सोबिया के कमरे में ही क्यों गया, और भी तो कमरे थे, उधर ना गया। ये क्या माजरा है। खैर, उन्होंने जो कहा, जिस तरह कहा, नाजिर का दिल मेरी तरफ से फेर दिया और उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अब एक अंधी माँ और बेवा बहन थी, और मैं 2 बार की तलाक याफ्ता। हमारे 4 बच्चे और हम सब का एक खुदा ही आसरा था। रात को सोते वक्त मैं सोचती कि सुबह के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे बगैर नाश्ते के कैसे स्कूल जाएंगे, उनका फाका होगा तो कैसे पढ़ेंगे। मगर शुक्र है इस रब्बे करीम का कि उसने करम किया। हम भूखे सो जाते तो वो सुबह दम कहीं से रिस्क का इंतज़ाम कर देता। भूखे उठते मगर कभी भूखे सोते नहीं थे। वो गैब से रूखी सूखी मुहैया करता रहा। ये सोच कर कि हम दोनों बहनें ज़िंदगी के दुख समेटती रहीं कि एक रोज़ हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। इस तारीख रात की सहर हो जाएगी। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, लोग हमको दूसरों के घरों के जूठे बर्तन मांजने वाली मासियाँ कहकर हकारत से ना देखेंगी। हमारे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। हम बहनों के 4 बच्चों ने तालीम मुकम्मल की और हम दोनों ने उनको मंजिल तक पहुँचाने की खातिर अनथक मेहनत की। फिर अल्लाह का करम हुआ, हमारे बेटे यके बाद दीगरे मुलाजमत पाते गए। घर में अब 4 कमाने वाले मर्द थे तो आटे का कनस्तर खाली ना था और कल की रोटी का खौफ ना सताता था। रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी बदलने लगी। घर में रिस्क बढ़ने लगा, रुपए पैसे की कमी ना रही। हमने वो घर फरोख करके एक दूसरे मोहल्ले में नया घर ले लिया। हम दोनों बहनों के दुख दर्द दूर हो गए। वो लोग जो भूल चुके थे कि हम एक ऑफिसर बाप की बेटियां हैं, उनको फिर से याद आ गया कि हमारा बाप ऑफिसर था। कभी हम खुशहाल थे, दोबारा खुशहाली ने हमारे रिश्तेदारों को भी हमारी याद दिला दी। वो हमारे घर आने जाने लगे और हमें अपनी तकरीबात में बुलाने लगे। हमारे बच्चों की हिम्मत ने माशरे में खोई हुई इज्जत दिला दी। खुदा बुरा वक्त किसी पर ना लाए। मैं तो अक्सर सोचती हूँ शायद अल्लाह ताला दुख दे कर भी आजमाता है। इस बात का दुख ज़रूर होता है कि इस माशरे में बग़ैर बाप और भाई के सहारे औरत की ज़िंदगी बहुत दुश्वार होती है। हमारा माशरा वो माशरा है कि जहाँ एक औरत की कीमत मट्टी के खिलौने से ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।